اس کی ابتدا ہوتی ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى۔ مشرکین مکہ بیہودہ قسم کے مطالبے کیا کرتے تھے، آپ یہ والا معجزہ دکھا دیں، آپ یہ معجزہ دکھا دیں۔ کچھ معجزے تو دکھائے بھی، لیکن ان کے ہر بات کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم آسمان سے فرشتے نازل کریں اور مردے زندہ ہو کے ان سے بات کرنا شروع کر دیں تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں ان کے سامنے جتنے مرضی دلائل کے انبار لگا دو، انہوں نے نہیں ماننا۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں ان کے بیہودہ مطالبوں سے، آپ کا کام ہے دعوت اور تبلیغ کرنا، آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں۔ تو اس میں ہمیں بھی یہ پیغام ہے بھائی، ہم حق بات بیان کرتے رہیں گے، کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی، تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، چونکہ کچھ آیتیں میں ایسی بیان کرتا ہوں جس کی لوگ غلط تفسیر بتاتے ہیں، اس لیے میں وہ اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ غلط تفسیر سے لوگ ہوشیار رہیں، غلط تفسیر میں نہ پڑیں۔ یہ جو آیت ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی آپ اگر زمین میں اکثریت کی اتباع کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ آج کل اس کا ایک غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہے، کوئی نیا فرقہ امت میں اٹھتا ہے، کوئی نئی بات لے کر آتا ہے مارکیٹ میں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں ہوتی۔ جب علماء رد کرتے ہیں کہ بھائی پوری امت ایک طرف جا رہی ہے، تم 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بنا رہے ہو، تو وہ دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں کہ تم اگر اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھو قرآن کہہ رہے اکثریت کو فالو مت کرنا، او بھائی یہ مطلب آیت کا نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی جب اکثریت کافروں کی تھی، دنیا شرک اور کفر سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں اکثریت سے مسلمانوں کی اکثریت مراد نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کو تو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں اکثریت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی ایمان والے ہیں، قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں، تو ان میں اکثریت کا کسی بات پہ جمع ہونا یہ اس کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار، جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا تو اللہ قیامت میں جب مسلمانوں کو دھڑ دھڑ جنت میں داخل کر رہے ہوں گے نا، اس کو بولیں گے تو الگ ہو جائے یہاں سے۔ یہ حدیث ہے کہ تو وہاں بھی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ نیا فرقی نکالی بھی تھی تو نے، فرقی چھوٹی سی، فرقے بھی نہیں ہیں ابھی، فرقیاں آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی فرقیاں۔ یہ بچے نے پیشاب کیا بھائی، پہلے بھی ہم نے سمجھایا ہے بچوں کو، بہت چھوٹے بچوں کو مت لایا کریں، اور اگر ہاں کر دے تو پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں وہاں سے، یہ تو غلط ہو گیا نا۔ یہاں لکھ کے لگا دیں چھوٹے بچوں کا پیشاب کرنا منع ہے، اور جس بچے نے پیشاب کیا اس کے باپ کو وہ پیشاب صاف کرنا پڑے گا۔ اچھا، ابا بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بچے نے پیشاب کر دیا وہ تو چلو بچے نے، لیکن باپ کو چاہیے وہ اس کو صاف تو کرے نا، کھڑا ہو وہاں پہ، بھائی یہ کوئی دوسرا آ کے بیٹھے نہیں، چلیں اس کو کرواتے ہیں، خیر ٹینشن نہیں شنگیری صاحب۔ ہاں لوگ تو جو ہو رہے ہیں ان کو اتنا غصہ نہیں آ رہا نا، آپ کو زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ تو یہاں لکھ کے لگا دیں بھائی، کل لگوا دیں نا، یہاں پہ کوئی بورڈ لگوا دیں، میں نے تو پہلے بھی کہا ہے بورڈ بھی لگوا دیں، اور کیمرے میں پھر دیکھیں، کیمرے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، یہ کس دن کام آئیں گے۔ اب اس دفعہ تو معاف کر دیا، اب اگر کسی بچے نے پیشاب کیا تو کیمرے میں ہم نکالیں گے، اس کے ابا کی تصویر فیس بک پہ شائع کریں گے، ہاں کہ دیکھو یہ اپنے بچے کو لایا تھا، بچہ پیشاب کر کے نکل لیا یہاں سے، اور یہ ابا بھی پتلی گلی سے نکل لیے، تو یہ حل ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا چھوٹی چھوٹی فرقیاں نکل رہی ہیں، فرقیاں، جب ان سے کہا جائے کہ تم ایک نئی چیز مارکیٹ میں لائے ہو یار، تو وہ جواب میں کہتے ہیں دلیل کو فالو کرو، دلیل کو یہ مت دیکھو اکثریت کیا کہتی ہے، دلیل ہی کو فالو کرو۔ لیکن دلیل اس طرف تھی تبھی تو اکثریت اس طرف گئی ہے، تو جس کو آپ دلیل کہہ رہے ہو وہ آپ کے خود ساختہ دلیل ہے، وہ آپ کو لگ رہا ہے دلیل۔ اور میں بار بار ایک جملہ دہراتا ہوں، نئی فرقی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں، خلاف ہوتے تو پرانوں کو ختم کرتے نا، نیا تھوڑی نکال لیتے۔
تو یہ منجن ہے، منجن اس زمانے میں یہ بہترین طریقے سے منجن چل رہا ہے. وہی جملہ بس ایک سینٹنس کر کے پھر آگے چلتا ہوں. ہمیں لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی ایک فرقہ ہے، تو میں اکثر ایک جواب دیتا ہوں. اس دن شاید بیان چلا نہیں، کوئی کرپٹ ہو گئی تھی، فائل کیا ہو گیا واللہ عالم. تو اگر ہم فرقہ ہوتے ہیں نا تو ہم بعد میں آتے، آپ پہلے ہوتے. ہندوستان میں، برما میں، انڈیا میں، پاکستان میں، افغانستان میں اسلام تو حنفی لے کر آئے ہیں. تبھی حنفیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا اس پورے خطے میں کہ یہ احناف کی پہلی مسجد ہے. نہ، جس دن اسلام آیا اسی دن سے احناف کی مسجدیں ہیں، کیونکہ لائے ہم لوگ تھے، ہمارے باپ دادے لائے تھے. احناف کے علاوہ اس پورے خطے میں جتنے فرقے ہیں ان کی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. فیس بک پہ شائع بھی ہوتی ہیں تصویریں کہ یہ ہمارے فرقے کی پہلی مسجد ہے جو دہلی میں فلاں سن میں جس کی بنیاد رکھی گئی. تو احناف کی نہیں آپ دکھا سکتے پہلی مسجد. تو اسلام ہم لے کر آئے ہیں میرے بھائی، اور ہمیں کیا بنا کے پیش کر دیا؟ فرقہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اکثریت سے مراد غیر مسلم اور مسلم ملا کے پوری دنیا میں اس وقت جو تھے. مسلمانوں میں اکثریت اس سے مراد نہیں ہے، اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت میں، اہل سنت والجماعت میں، ان میں تو اکثریت کا ہونا ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ حق پر ہیں. دوسری بات، اسی صورت میں ایک اور آیت آئی ہے، اس کو بھی لوگ غلط پیش کرتے ہیں. آج کل ایک فیس بک پہ ایک نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں، اس کو مجھے لگ رہا ہے ابھی وہ بھی ایک نیا فرقہ لانچ کرنے والے. وہ بھی لا رہا ہوتا ہے آیتیں، دیکھو یہ آیتیں مولوی یہ کہتے ہیں، یہ آیتیں مولوی. نیچے کسی نے لکھا ہے کہ نئی جہلم والی سرکار آ گئی ہے. نیچے لوگ بھی اپنے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. تو بیوہ لگتی نہیں ہے کہیں سے بیوہ وہ، تو اس کا بھی نیا حکیم قبلہ حکیم سے شادی ہوئی نا، اور پتہ نہیں حکیم صاحب کا ہونے والا کیا ہے. تو مجھے غصہ اس عورت پہ اس لیے کہ اپنے شوہر کی برہنہ ویڈیو شائع کی اس نے. کوئی عورت یہ کام کرے اس کی عزت اب سوسائٹی میں ختم. اتنا بڑا جرم کیا آپ اپنے شوہر کی آپ نے برہنہ تصویریں شائع کر دی یار. تو یہ تو اس سے بڑا تو جرم کوئی ہو نہیں سکتا. تو اس لیے مجھے اس سے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے. تو حکیم صاحب سے ہمدردی ہے کہ دوبارہ نہ بیوہ ہو جائے وہ. تو وہ کوئی ویڈیو اس کی آئی ہوئی تھی، کسی نے لکھا کہ کاش فیس بک پہ تھوکنے کا آپشن ہوتا. اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے مگر یوٹیوب اور فیس بک پر تھوکنے کا آپشن لائک اور ڈس لائک کرنے کا ہے، تھوکنے کا بھی آپشن ہوتا. خیر، تو ایک تو یہ آیت کا غلط مطلب. دوسرا ایک اور آیت جو آج کل ایک نئی فرقی آئی بھی ہے اس نے پڑھنا شروع کر دی، اور یہ بھی لوگ بہت سارے پڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے فرقوں کے خلاف کہ دیکھو یہ اتنے سارے فرقے ہیں، یہ فلانا فرقہ ڈمکانا فرقہ. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے، دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے، جو دین برحق پر قائم ہیں تو وہ تو فرقوں میں شامل ہی نہیں ہے. جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے، تو یہ آیت آپ جب پڑھیں جب آپ اپنے بارے میں ثابت کریں کہ ہم دین برحق سے ٹوٹ کے الگ نہیں ہوئے، ہم اسی دین برحق اور اسی کو فالو کرنے والے مسلمانوں کی جماعت میں سے ہیں، تو یہ بھی آپ کے خلاف آئے جا رہی ہے کہ جو جمہور امت سے ہٹیں گے، نیا فرقہ بنائیں گے، اس پہ یہ آیت منطبق ہوتی ہے. اور جو جمہور امت سے جڑے ہوئے ہیں، بے شک کسی بھی نام سے ہوں، وہ فرقوں میں داخل نہیں ہے، کیونکہ جمہور امت میں فروعی اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں. ان فروعی اختلافات کی بیس پہ کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، تو یہ فرقوں میں شامل نہیں ہے، کیونکہ بیس سب کی ایک ہی ہے، قرآن اور سنت. اس کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہوا ہے تو ہوتا رہے. وہ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا، وہ تو تابعین میں بھی اختلاف تھا، وہ تو تبع تابعین میں بھی اختلاف تھا. پھر تو پوری امت ہی جہنم میں جائے گی، بچے گا کون؟ یہ 4-6 آدمی رہ جائیں گے جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. 4-6 آدمی رہ جائیں گے، سارے ہی برباد ہو جائیں گے. پھر تو امت بہت بڑی تعداد میں جنت میں جائے گی، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور ان نئے نئے اسکالرز کو آپ جب سنتے ہو تو ایسے لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے، سارے گھاس کھا رہے ہیں. تو یہ بھی آیت کا غلط مطلب پیش کیا جاتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں دوسری آیتوں کی طرف. سورہ انعام میں اللہ نے ایک حکم ہمیں یہ بھی دیا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا
ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھایا کرو۔ یورپ امریکہ جانے والو، جاپان میں رہنے والو، حلال گوشت تلاش کیا کرو، صرف ٹھپوں سے گزارا نہیں ہوتا۔ وہاں بعض لوگوں نے حلال ٹھپے بنائے ہوئے، جو آ رہا ہے دے دنادن ٹھپے پہ ٹھپا، حلال حلال حلال، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ ہینڈ سلاٹر سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، اس وقت تک وہ گوشت حلال نہیں ہوگا۔ باہر ملکوں میں اس کی بہت تحقیق لازم ہے، اور یہ مشینی ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ اس پہ میں پہلے کئی بار دلائل دے چکا ہوں، اب دوں گا تو پھر ساری تفسیر کا لیکچر ہمارا اسی پہ چلا جائے گا۔ ہاتھ سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو، ادروائز آپ کے لیے وہ میٹ کھانا حلال نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ایکچولی مجبوری ہے، کوئی گوشت کھانا فضیلت ہے، مجبوری نہیں ہے۔ ہندو سبزیاں کھا کھا کے 100 سال بھی جی لیتے ہیں، تو ہم ویجیٹیرین ہیں نہیں، ہم گوشت خور ہیں، لیکن حلال ملے تو۔ گوشت خور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی گوشت مل گیا متزل ہلا لیا، جو ملا کھا لیا، ایسا نہیں ہے۔ حلال گوشت کھائیں گے، ہینڈ سلاٹر ہو۔ مشینی ذبیحہ کو ہم حلال نہیں سمجھتے، کیونکہ مشین کو تھوڑی نام لینے کا کوئی اس کا یا اس کے ذبح کا ہو۔ اسی میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑو۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو گناہ کر رہے ہیں نا ان قریب اس کی سزا بھی ملے گی۔ آج اللہ کی رحمت کا ایسا تصور بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ بہت غفور الرحیم ہے، جو مرضی کرتے رہو وہ سب کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم جو مرضی کرتے رہو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ نے کہا بھائی میں سزا دوں گا، یہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا نا۔ سورہ انعام میں دیکھ لو آیت نمبر 120، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکسبون الاثم، جو بھی گناہ کر رہے ہیں، چاہے چھپا ہوا گناہ ہو یا پبلک کے سامنے گناہ ہو، سیجزون، ان قریب بدلہ ملنے والا ہے، زیادہ دیر نہیں ہے، مزے کر لو۔ مرو گے شروع ہے عذاب، قبر میں حساب و کتاب ہے، پھر میدان حشر میں ہے، پھر آگے جہنم میں ہے۔ تو یہ بڑی ٹف زندگی ہے، اس لیے آپ کے پاس گناہ کرنے کا آپشن نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سیجزون، جلدی بدلہ ملنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑی لمبی زندگی ہے، کوئی لمبی زندگی نہیں ہے۔ تو جو کر رہے ہو طبیعت سے چترول لگنے والے ہیں، سزا ملنے والی ہے۔ تو یہ بھی ہے، جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسا تصور پیش کر دیا جاتا ہے بس 27ویں کو مر جاؤ، اگلے پچھلے سارے معاف۔ رمضان میں مرا، بہنوں کی وراثت کھا کے مرا ہے، پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ رمضان میں مرے، وہ رمضان میں مرنا یقیناً فضیلت ہے، یقیناً فضیلت ہے، اس فضیلت کا انکار نہیں ہے۔ 27ویں رات میں موت ہو گئی، فضیلت ہے، بڑی رات میں موت ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیں۔ اسلام نے 27ویں رات کو اتنا فوکس نہیں کیا جتنا گناہوں سے بچنے کو فوکس کیا ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وہ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں برائی سے بچنے کی ویلیو زیادہ ہے، ورنہ وہ پیغمبر آ کے بس رمضان کے فضائل سنا کے چلے جاتے، جو مرضی کرتے رہو۔ تبھی ہمارا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہگار علانیہ کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے، وہ فلانی تاریخ کو مر گیا تو جنت میں، فلانی، لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں۔ تو انبیاء ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، قرآن بھی ڈراتا ہے، تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ گناہ ہو گیا ہے تو سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کرو۔ جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ غفور رحیم ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے غفور رحیم ہے، گناہگاروں کے لیے غفور رحیم نہیں۔ گناہگاروں کے لیے تو سیجزون، اللہ کہہ رہا ہے سزا ملے گی۔ تو اس لیے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔